بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 سنہ ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر لشکر یزید نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت تیغ جفا سے شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر ملکیت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ جب 60 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوی خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہٰذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر مہیا و حاضر ہے۔ امام عالی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط و وفود میں ان کے جذبات عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس واقعے کا اگلا حصہ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔